بس سوال بڑا سمپل ہے. ایران واز اے ڈفرنٹ بال گیم. اگر خدا نخواستہ اسرائیل ہمیں آتا ہے، ایڈیولوجیکلی تو ہمارے پیچھے ہے، ملٹریلی اگر آتا ہے، مگر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو دوبارہ دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر نہیں نکالا حماس کو تو دوبارہ بھی حملہ کر سکتے ہیں. اور مثال کیا دے رہے ہیں کہ جس طرح امریکہ نے پاکستان میں اسامہ بن لادن کو قتل کیا تھا، شہید کیا تھا، جو بھی کہہ لیں آپ. اسامہ بن لادن کا بھی ذکر کیا اور کہا ہے کہ جس طرح القاعدہ کا پیچھے کرتے ہوئے امریکہ اسامہ بن لادن کو اس نے ٹارگٹ کیا تھا، ہم نے بھی یہاں ٹارگٹ کیا ہے اسی طرح. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل نے یہ کامیابی سے سیٹ اپ کر لیا ہے کہ مارنا نیو نارمل ہے. صرف اگر ڈیبیٹ کرنی ہے تو یہ کر لیا کرو، بتانا کتنا پہلے یا کتنا بعد میں، یا جب بمباری ہو رہی ہوگی تو تب بتانا ہے. آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگ جو ہے ریئلائزیشن کریں کہ یہ جنگ ہماری جنگ ہے اور ہم نے خود لڑنی ہے. جس طرح سے انہوں نے حزب اللہ کی لیڈرشپ حسن نصر اللہ کو ٹارگٹ کیا، اس کے علاوہ اسماعیل ہنیہ کو کیا، ایسے لگتا ہے کہ اسرائیل اس وقت بدمست ہاتھی ہے. تو کیا وہ ترکیہ پہ بھی اٹیک کر سکتا ہے حماس لیڈرشپ کے پیچھے جاتے؟ اور دوسرا وہ کہیں بھی حملہ کر سکتے ہیں. تو اب آئیے اپنے اوپر، اب آگ لگی ہے وہاں. اب یہ غزہ کے مجبور بے کس نہتے لوگوں کو کی سنی گئی ہے. یہ جو it is not going to finish with Palestine only. اللہ تعالیٰ نہ کرے میری بات غلط ثابت ہو. اس کو کہیں نہ کہیں سٹاپ لگانا ہے. اگر یہ نہیں لگے گا تو مسلمان ممالک کی تو خیر نہیں ہے. دوستو نمسکار. قطر میں سٹرائک ہونے کے بعد پورے پاکستان میں اس وقت ڈر کا ماحول ہے، کیونکہ کل بنجمن نتنیاہو نے پاکستان کو بھی دھمکی دے ڈالی کہ جس دیش نے اپنے یہاں آتنکی پال رکھے ہیں وہ وہاں اٹیک کریں گے اور ان آتنکوادیوں کا نام و نشان مٹا دیں گے. اب پاکستان کو خوف اس بات کا ہے کہ جس طرح امریکہ نے پاکستان میں گھس کر اسامہ بن لادن کو اڑایا تھا، کہیں اسی طرح اسرائیل پاکستان میں نہ گھس جائے، کیونکہ دنیا کے بڑے آتنکوادی تو پاکستان میں ہی چھپے رہتے ہیں. اس چیز کو لے کر اب پاکستانی پی ایم شہباز شریف عرب کونسل کی میٹنگ میں گئے ہیں، اور اس وقت پورے پاکستانی میڈیا میں صرف ایک ہی بات پر چرچا ہو رہی ہے کہ کل کو اگر اسرائیل پاکستان پر حملہ کرتا ہے تو وہ کیا کریں گے. اسی وشے پر چلیے آگے اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو دیکھتے ہیں. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک دینا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ایسی اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. جے ہند. آپ کو پتہ ہے کہ نیتن یاہو صاحب کا جو 2 منٹ کا ویڈیو پیغام ہے 9/11 حملوں کے 24 سال مکمل ہونے کے بعد، اس میں تو انہوں نے گو کے 2 مرتبہ پاکستان کا بھی ذکر کیا اور اسامہ بن لادن کے لیے اگر امریکہ پاکستان کے اندر آ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں آ سکتے قطر میں. جی انہوں نے اسامہ بن لادن کا بھی ذکر کیا اور کہا ہے کہ جس طرح القاعدہ کا پیچھے کرتے ہوئے امریکہ اسامہ بن لادن کو اس نے ٹارگٹ کیا تھا، ہم نے بھی یہاں ٹارگٹ کیا ہے اسی طرح حماس کے رہنماؤں کا پیچھا کرتے ہوئے. حالانکہ وہ یہ ثالثی اور مذاکرات اور یہ قطر کی جگہ اور بالکل ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. لیکن اب اس نے نیتن یاہو صاحب نے آخری بات بھی ایک اور کی. انہوں نے کہا کہ جی بے شرم ہے وہ ملک جو مذمت کر رہے ہیں، اور دہشت گردوں کو جو پناہ دے گا وہاں حملے کریں گے. مطلب پہلے تو نیتن یاہو صاحب جن کو دہشت گرد سمجھیں گے وہاں حملے ہوں گے، خواہ وہ ہوں دہشت گرد یا نہ ہوں، اور دوسرا وہ کہیں بھی حملہ کر سکتے ہیں. تو اب آئیے اپنے اوپر، اب آگ لگی ہے وہاں. اب یہ غزہ کے مجبور بے کس نہتے لوگوں کو کی سنی گئی ہے یا ان کی آہیں سنی گئی ہیں. یہ اب پتہ چلا ہے کہ یہ آگ جو لگی تھی یہ گھر میں بھی آ سکتی تھی. اور نیتن یاہو صاحب کو شاید یہ بھول گئے ہیں کہ پاکستان قطر نہیں ہے اور اسرائیل امریکہ نہیں ہے. ویسے 10 مئی کا جو مارکہ حق ہے یا بنیان مرصوص ہے آپریشن، اس میں وہ اپنے دوست نریندر مودی سے پوچھ سکتے ہیں کہ رافیل طیاروں کا کیا ہوا، S-400 کا کیا ہوا، اور آپ کے ڈرونز کا کیا ہوا، اسرائیلی ڈرونز کا. تو ظاہر ہے نہتے لوگوں کو مارنا کوئی مردانگی نہیں ہے. مگر اب جو ہے بات وہاں پہنچی ہے جہاں ان لوگوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا. ٹرمپ صاحب اور اسرائیل گڈ کپ بیڈ کپ کھیل رہے ہیں، ان کو سمجھانا پڑے گا، بات آگے لے جانا پڑے گی. باقی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ کرنا ہونا وانا کچھ نہیں، ظاہر ہے اسرائیل سے نہیں لڑ سکتے یہ. لیکن بہرحال اگر تجارتی، سفارتی، آئل، سرمایہ کاری یہ کارڈز استعمال ہو جائیں تو بہت پوائنٹ آ گیا سر آپ کا. کل بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگ جو ہے ریئلائزیشن کریں کہ یہ جنگ ہماری جنگ ہے اور ہم نے خود لڑنی ہے. یہ ہمارے لیے کسی نے نہیں لڑنی.
صاحب تو اس ساری صورتحال میں جب بات ہوتی ہے کہ رسپانس دیا جائے یا پھر اسرائیل کے عزائم کیا ہیں، جو گریٹر اسرائیل کی بات ہوتی ہے، کیا یہ کنسرن بھی وہاں محسوس ہوا آپ کو ملاقات میں کہ اسرائیل کے عزائم فلسطین سے آگے کے ہیں؟ جی بالکل بالکل، یہ ادھر احساس جو ہے اٹ ہیز ڈاؤنڈ اپون دیم کہ یہ جو اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو فنش ود پیلسٹائن اونلی. اللہ تعالیٰ نہ کرے میری بات غلط ثابت ہو، لیکن یہ بالکل اس عیاں ہو رہا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی اس کی حکمت ہے کہ وہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم انڈرسٹینڈ کریں کہ وہ کیا کنوے، کیا فطرت جو ہے یا قدرت جو ہے یا اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں کیا کنوے کر رہی ہے، مسلمانوں کو کیا کنوے کر رہی ہے. ہم گناہ گار لوگ ہیں، ہم اس کے خطا کار ہیں، ہمیں کیا کنوے کر رہی ہے. ہمیں بالکل پڑھنا چاہیے، مسلطوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ مدد کے لیے ضرور آئے گا، میں نے کل بھی کہا ضرور آئے گا، اس کی بات مانیں. دھمکی کیا دے رہے ہیں؟ یعنی بجائے اس کے اتنا بڑا اقدام آپ نے کیا، آپ کم از کم شٹ اپ ہو جائیں تھوڑی دیر کے لیے. وہ یہ کہہ رہے ہیں جہاں بھی حماس کے لوگ بستے ہیں ہم وہاں حملہ کرنے کا حق ہمیں حاصل ہے. اور مثال کیا دے رہے ہیں کہ جس طرح امریکہ نے پاکستان میں اسامہ بن لادن کو قتل کیا تھا، شہید کیا تھا، جو بھی کہہ لیں آپ، اسی طرح کی یہ کارروائی ہے. ڈوب مرنا چاہیے اس کو یہ کہتے ہوئے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ جتنی مرضی ایکویشنز نکال لیں. بخاری صاحب آپ کو کیا لگتا ہے نیتن یاہو کا فیٹ بھی وہی ہوگا جو امریکہ کا افغانستان میں ہوا ہے کہ 20 سال وہ جنگ کر کے اینڈ پر منہ چھپا کر بھاگے ہیں؟ دیکھیے وہ تو پھر کوئی تھوڑا بہت فیس باقی رہ گیا نا ان کا. یہ تو اسرائیل کے خاتمے پر منتج ہوگی یہ تحریک، جس طرح کا پنگا لیا ہوا ہے انہوں نے. نیتن یاہو جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کوئی فیور نہیں کر رہا ہے، بالکل اسرائیل کے لیے اتنی مشکلات پیدا کر رہا ہے کہ اس کے وجود کو خطرات ہوں گے، کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے. جس طرح سے قطری وزیر اعظم بھی آج کہہ رہے تھے کہ جو یرغمالیوں کی رہائی کی آخری امید تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ نیتن یاہو تو جنگی جنون میں پاگل ہوا ہوا ہے، وہ تو نارمل شخص ہے ہی نہیں. آپ اس کو گفتگو کرتے ہوئے دیکھیں کبھی، امید ہے کہ ہمارے پروڈیوسر کچھ سنوا بھی دیں گے اس کا، تو وہ پاگل پن کی حد تک جنگی جنون میں یعنی مبتلا ہے. اس کا کیا نتیجہ نکلے گا اس کے لیے وہ تو ہم دیکھیں گے. لیکن یہ جو ہم یعنی اربوں کی یکجہتی کی بات کر رہے ہیں یا کسی مشترکہ حکمت عملی کی توقع لگا کے بیٹھے ہیں، یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس خطے کے تمام عرب ممالک امریکہ کی غلامی سے نجات حاصل نہیں کریں گے. میں آپ کو ایمانداری سے یہ کہتا ہوں کہ یہ جو بیان بھی آپ سن لیتے ہیں نا کبھی، ڈپلومیٹک بیان، کنڈمنیشن یا کوئی، یہ بھی میرے خیال سے پہلے ڈرافٹ اپروو کرایا جاتا ہے امریکہ سے کہ کہیں امریکہ بہادر ناراض نہ ہو جائے. ہم نے بھی امریکہ کی اس ہیجمنی کی وجہ سے اپنے سی پیک کا جو حشر کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی یہ ہیجمنی، امریکہ کا یہ امپیریلزم جو ہے، اس کو کہیں نہ کہیں سٹاپ لگانا ہے. اگر یہ نہیں لگے گا تو مسلمان ممالک کی تو خیر نہیں ہے.